ونس اگین جی السلام علیکم، ویلکم بیک. ٹائم ہمارے پاس کم ہے، سو آپ سے شروع کرتے ہیں. چیپا صاحب بتائیے. بس طاہر بھائی میں یہی کہوں گا کہ یہ جو واقعہ ہوا یہ انتہائی افسوسناک واقعہ تھا. حکومت کو میں یہی کہوں گا، جتنے ادارے ان کو یہ کہوں گا کہ ایسے واقعات دوبارہ رونما نہ ہوں، اپنی حکمت عملی بنائیں، قوانین بنائیں اور اس پہ عمل درآمد بھی کرائیں. دوسری بات کہ یہ جو کچھ بھی جو نقصان ہوا ہے اس کا مداوع تو ہو ہی نہیں سکتا، لیکن ان کی مدد کاروباری حضرات جتنے بھی ہیں اور حکومتی سطح کے اوپر دیکھیں، یہ صرف اعلانات کی حد تک نہیں ہونے چاہیے اور ٹرکانے کی حد تک نہیں ہونا چاہیے. 2 4 5 لاکھ روپے 10 لاکھ روپے دیے نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کو بھاری سے بھاری جو ہے وہ رقم کے جو ہے وہ فوری طور پر اعلانات ہونے چاہیے اور اعلان ہونے کے ساتھ ساتھ فوری اس کی ادائیگی ہونی چاہیے. یہ میری ریکویسٹ. میں یہاں یہ عرض کرنا چاہوں گا خاص طور پہ حکمرانوں سے، خدا را جو مظلوم کی جو آواز ہے حدیث میں اور مظلوم کی جو آہ ہے حدیث شریف میں کہ وہ عرش الہی کو ہلا دیتی ہے، اور غریب کو حدیث میں اللہ کا کنبہ کہا گیا ہے. ان کا خون رائے گا نہ جائے گا نہیں جائے گا. ہمارے حکمرانوں کو چاہیے خدا را ہوش کریں، خدا کے عذاب کو دعوت نہ دیں. اور جہاں تک امداد کے متعلق کہا چیپا صاحب نے، یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ جب ان کو امداد دیں تو تذلیل نہ کریں. ان کی یہ ہے کہ آپ گفٹ جا کے ان کے گھر میں پیش کریں، تب یہ بات ہے کہ آپ نے کچھ ان کے ساتھ کیا ہے، نہ کہ وہ بینک کے چکر لگائے، آپ کے آفیسز کے چکر لگائے اور آپ کے رضاکار ان کو کہ جائیں ابھی نہیں ہے، جائیں 2 دن کے بعد ہے. یہ ہوتا رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے پاس پبلک آتی ہے، وہ اپنے احساسات بتاتے ہیں. یہ ہم انسان ہیں، ہمارا خیال کریں. آپ جب سفر کرتے ہیں تو 25 گاڑی 30 گاڑی کو پروٹوکول ہوتا ہے اور کسی کو پتہ نہیں ہوتا آپ کس گاڑی میں سفر کر رہے ہیں. یہ کیوں؟ آپ میں اور ہم میں امتیاز کیوں ہے؟ جب حضرت عمر میں اور عام آدمی میں امتیاز نہیں ہے تو آپ میں اور ہم میں امتیاز کیوں ہے؟ آپ ہمارے حکمران ہیں، پھر امتیاز کیوں ہے؟ آپ کو کس بات کا خوف ہے؟ ایک آپ کی جان قیمتی ہے، لاکھوں کروڑوں لوگوں کی جان قیمتی نہیں ہے. ایک آپ کی جان قیمتی ہے کہ آپ کے ساتھ ہزاروں لوگ آپ کی سیکورٹی میں چلتے ہیں، جب آپ چلتے ہیں تو پورے روڈ بلاک ہو جاتے ہیں. کیا عام آدمی انسان نہیں ہے؟ اور پھر آپ اسی عام آدمی پر اپنی سیاست کرتے ہیں، اسی عام آدمی سے اپنا ووٹ مانگتے ہیں. اور اس عام آدمی کو بھی چاہیے کہ اپنا حق لیں. جب کوئی نہ دے، میں بالکل ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، تو اس کے لیے آواز بلند کریں، اس کو چھینیں، اپنا حق لیں. اگر آپ ان سے اپنا حق نہیں مانگیں گے یہ آپ کو اپنا حق کبھی بھی نہیں دے گے. سہر بھائی میں تو یہی کہوں گا کہ ہم نے تو کبھی کچھ کیا ہی نہیں، نہ کچھ بنایا ان چیزوں کے حادثات سے بچنے کے لیے، لیکن گوروں نے اپنے لوگوں کو، انسانوں کو بچانے کے لیے بہت ساری چیزیں بنائی ہیں. میں نے ایسی بھی ایک چیز دیکھی ہے فائر سے بچنے کے لیے کہ ایک فٹ بال ہے جو کہیں بھی ایسی جگہ میٹر پہ جہاں بھی الیکٹرسٹی سوئچز ہیں وہاں آپ لگا دیجئے، اور اگر آگ لگتی ہے وہ آگ کی ہیٹ سے فوری طور پہ بلاسٹ ہوتا ہے اور وہ آگ کو روک دیتا ہے. تو خدا را ایسی چیزیں ملک میں لائیے اور ایسی جگہوں پہ لگائیے. دوئم یہ کہ یہ جو روحیں گئی ہیں تقریباً 350 کے قریب لوگوں کی، ان روحوں کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ ضائع جائیں گی، اور اگر اس پہ کام نہیں کیا گیا تو یہ اور لوگوں کی بہت ساری روحیں لے جائیں گی. تو اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو خدا را ان کے لیے کچھ کریں اور آگے بڑھیں. ابھی جب میں چیپا صاحب سے بات کر رہا تھا تو انہوں نے بتایا کہ سول ہاسپٹل کے مردہ خانے میں شام کے وقت گھٹنوں گھٹنوں پانی تھا. بہت سارے اور جگہوں پہ لائٹس نہیں تھی، موم بتیوں کے اندر لاشوں کو رکھا گیا. صدر کراچی میں تو لائٹ رہتی ہے، اے سی نہیں تھا. یہ تو ایک حادثہ ہے، لیکن ایسے حادثے بے تحاشا ہوتے ہیں، ہر روز ہوتے ہیں ہمارے ملک. ہر روز ہمارے ہاں غریب مرتا ہے، اس کی سانسیں چل رہی ہوتی ہیں لیکن وہ مرتا ہے. کبھی وہ راشن کی لائن میں مرتا ہے، کوئی سے دھکا دیتا ہے تو مرتا ہے، کبھی اپنا حق مانگنے جاتا ہے تو مرتا ہے، کبھی وہ آپ کی وی آئی پی موومنٹ کے لیے رک جاتا ہے اور آپ کو جانے کا راستہ دیتا ہے اور دل میں یہ سوچتا ہے کہ اس کا قصور کیا ہے تو مرتا ہے. جب بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو جہیز کے پیسے نہیں ہوتے تو وہ جا کے ہاتھ جوڑ کر کسی سے قرضہ لیتا ہے تو مرتا ہے. بیماری کے لیے جب پیسے اکٹھے کرتا ہے اپنے ماں باپ بچے کے لیے تو مرتا ہے. اس کے باوجود جب 14 اگست ہوتی ہے تو غریب سب سے پہلے نعرہ لگاتا ہے پاکستان زندہ باد. سوچیں